بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پیاری بہنوں اور بھائیوں کو چینل یسرب کے والے میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں، معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بعض ایسے معجزات سے بھی نوازا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی میں نہ تھے۔ شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا معجزہ بھی انہی معجزات میں سے ایک ہے، جن میں سے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکتا اور منفرد تھے۔ آئیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے معجزہ شق القمر کے بارے میں سنتے ہیں۔ معجزہ شق القمر کا مطلب ہے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ پیارے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات مبارکہ میں سے معجزہ شق القمر ایک بہت ہی ایمان افروز اور عظیم الشان معجزہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا، تو لوگوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہو کر دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر وہیں موجود تھے، تو انہوں نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے یہ کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد شارخان علیہ رحمۃ اللہ حنان بیان فرماتے ہیں کہ یمن کا سردار حبیب ابن مالک ابو جہل کی دعوت پر مکہ معظمہ آیا تھا کہ اسلام کا زور کم کرے، لوگوں کو اسلام دین سے روک سکے۔ اس نے ابو جہل کے ساتھ مل کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آسمانی معجزہ یعنی چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو اکٹھا کیا اور صفا پہاڑ پر لے جا کر یہ معجزہ دکھایا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ چاند چرنے کا معجزہ تواتر معنوی سے اور قرآن کریم سے ثابت ہے۔ رب عز و جل پارہ نمبر 27 سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، اقترب الساعۃ وانشق القمر، جس کا ترجمہ ہے پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس معجزہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے، تیری مرضی پا گیا سورج پھر الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چیر گیا، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس معجزہ سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت اور شان عطا کی ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ چاہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیں، چاہیں تو ڈبا کر سورج پلٹا دیں، چاہیں تو شجر و حجر سے کلام کریں اور وہ انہیں جواب دیں، چاہیں تو پانی میں پتھر تیرا دیں، وہ چاہیں تو سنگریزے پتھر کے ٹکڑے ان کی تصدیق کریں، وہ چاہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دنیا ہی تک محدود نہیں بلکہ دونوں جہانوں میں معجزات نبویہ کی حکمرانی ہے۔ الغرض دنیا کی تمام مخلوق بإذن الہی ان کے تابع ہے، ہر چیز پر ان کے حکم جاری ہے، جسے چاہیں جیسا حکم دے۔ اسی مضمون کو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وہ یعنی میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ بالائے دست حاکم یعنی سب کے افسر ہیں کہ تمام مسوائے اللہ سارا عالم ان کا محکوم ہے، ان کے سوا عالم میں کوئی بھی حاکم نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح ایک اور ایمان افروز معجزہ فیضان سنت جلد اول سے سنتے ہیں۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کی اشاعت پورا سال ہی جاری رہتی ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں جا بجا سنتیں لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ صفحہ نمبر 690 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطاری یہ ارشاد فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اس خدا عز و جل کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے لوگ باہر جاتے تھے،
जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो मुझे देखकर मुस्कुराई और मेरा चेहरा देखकर मेरी हालत समझ गए। फरमाया, ए अबू हुरैरा, मैंने अर्ज़ की, लब्बैक या रसूलल्लाह अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाया, मेरे साथ आ जाओ। मैं पीछे पीछे चल दिया। जब शहंशाह बहर बर मदीने के ताजवर साकबी हौज़ कोसर हबीब दावर इज़्ज़ोजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक घर जलवा गर हुए तो इजाज़त लेकर भी मैं भी अंदर दाखिल हो गया। सरवर कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में दूध देखा तो फरमाया, ये दूध कहाँ से आया है? अहले खाना ने अर्ज़ की, फ़लाँ सहाबी या सहाबिया ने आपके लिए हदिया भेजा है। फरमाया, अबू हुरैरा, मैंने अर्ज़ की, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, जाकर अहले सुफ़ा को बुला लो। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अहले सुफ़ा अलैहि रिज़वान इस्लाम के मेहमान हैं। न उनको घर बार से रुग़बत है, न मालो दौलत से, और न ही वो किसी शख्स का सहारा लेते हैं। जब महबूब रब्बे ज़ुल-जलाल व इज़्ज़त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदका का माल आता तो आप वो माल इन अस्हाब सुफ़ा की तरफ भेज देते थे। वो खुद इसमें से कुछ नहीं लेते थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई हदिया आता तो आप उनके पास भेजते, उनमें से भी खुद इस्तेमाल करते और उनको भी शरीक फरमाते। मुझे ये बात गिरा सी गुजरी और दिल में ख्याल है कि अहले सुफ़ा का इस दूध से क्या बनेगा। मैं इसका ज़्यादा मुस्तहिक था कि इस दूध से चंद घूंट पीता और कुछ क़ुव्वत हासिल करता। जब अस्हाब सुफ़ा आ जाएं तो सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया कि इनको दूध पेश करो। इस सूरत में तो बहुत मुश्किल है कि दूध के चंद घूंट मुझे मुयस्सर हो, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत के बगैर चारा ना था। मैं अस्हाब सुफ़ा के पास गया और उनको बुलाया। वो आए और उन्होंने शहंशाह अरब महबूब रब्बे इज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की। आपने इजाज़त अता फरमाई और घर में हाजिर होकर बैठ के मीठे मीठे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, अबू हुरैरा, मैंने अर्ज़ की, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया, प्याला पकड़ो और इनको दूध पिलाओ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने प्याला पकड़ा, मैं वो प्याला एक शख्स को देता, वो सैर होकर दूध पी लेता, फिर प्याला मुझे लौटा देता, हत्ता कि मैं पिलाता पिलाता आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा और तमाम लोग सैर हो चुके थे। सरकार दो आलम ने प्याला लेकर अपने दस्ते अक़दस पर रखा और मेरी तरफ देखकर तबस्सुम फरमाया और फरमाया, अबू हुरैरा, मैंने अर्ज़ की, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया, अब मैं और तुम बाकी बचे हैं। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। बैठो और पियो। मैं बैठ गया और मैं दूध पीने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पियो। मैंने पिया। आप मुसलसल फरमाते रहे, पियो, हत्ता कि मैंने खुद अर्ज़ की कि नहीं, कसम उस ज़ात की कि जिसने आपको हक़ के साथ महबूस फरमाया, अब मज़ीद गुंजाइश नहीं। फरमाया, मुझे दिखाओ। मैंने प्याला पेश किया तो आपने अल्लाह ताला की हम्द बयान की, बिस्मिल्लाह पढ़ी और बाकी दूध नोश फरमा लिया। ये सरकार मक्का मुकरमा ताजदार मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मुअज्जा है कि तमाम यानी 70 अहले सुफ़ा ने मिलकर भी दूध का एक प्याला पूरा ना पी सके। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, गमख्वार की आमद मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।